آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ہجرت سے 5 سال پہلے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لمحہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ قریش مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے ہیں، سب پر نہیں، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کیا انہوں نے بھی دیکھا۔ باہر سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے بھی شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ فرشتہ میں یہ بھی لکھا ہے، گوالیار کے راجہ نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ دیکھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے، اور پچھلی الہامی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے وقت پانی کی قلت۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا، اس کے پانی سے آپ نے وضو فرمایا۔ پھر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا، نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ ہی پینے کے لیے، سوائے اس پانی کے جو آپ کے برتن میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ صحابہ نے پانی پیا بھی، اس سے وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا اور محفوظ بھی کر لیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تابعین نے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنی تعداد میں تھے؟ آپ نے فرمایا، اگر ہم اس وقت 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، ویسے اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ حضرت ابو ہریرہ اور علم حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ احادیث بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص میری اس گفتگو کے مکمل ہونے تک کپڑا بچھائے رکھے گا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لے گا تو وہ میرے فرامین میں سے کچھ بھی نہ بھولے گا۔ میں نے چادر بچھا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو میں نے چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس روز سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کچھ بھی نہ بھولا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے روانہ فرمایا، جو آپ کو ایذا دیتا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان صحابہ کا امیر مقرر فرمایا۔ رات کے اندھیرے میں ابو رافع یہودی کے قلعے میں حضرت عبداللہ داخل ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ کو لگا کہ آپ زمین تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ آپ ابھی کافی اونچائی پر تھے۔ حضرت عبداللہ نے پاؤں رکھا تو آپ گر گئے اور آپ کی پنڈلی بھی ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اسی کے دوران پنڈلی بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت عبداللہ کی پنڈلی پر پھیرا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا پاؤں اتنا اچھا ہو گیا جیسے مجھے اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ اس واقعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سمجھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور درخت کا رونا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ستونوں میں سے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ آپ جس کھجور کے تنے کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ چیخنے چلانے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اسے پکڑا اور اسے ساتھ ملایا تو وہ بچے کی طرح رونے لگا جسے خاموش کرایا جاتا ہو، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ذکر سنا کرتا تھا اب وہ اس سے محروم ہو گیا ہے، اس لیے وہ رویا تھا۔ غزوہ خندق کے وقت معجزہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے وقت مدینے کے گرد خندق کھودی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر دیکھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس لوٹا اور پوچھا کہ کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں تھوڑے سے جو تھے اور گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا، میری بیوی نے آٹا پیسا اور میں نے گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سائے جو کا آٹا ہے جو ہمارے پاس تھا ہم نے تیار کیا ہے، آپ چند لوگوں کے ساتھ تشریف لائیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے تو چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی ہانڈی کو مت اتارنا اور آٹے کی روٹی مت پکانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ میں نے وہ آٹا نکالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی اپنا تھوک مبارک ڈالا اور اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ہماری ہانڈی میں اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد میری بیوی سے فرمایا، ایک روٹی پکانے والی اور بلا لو جو تمہارے ساتھ مل کر روٹی پکائے، اور ہانڈی میں سے سالن نکالتی جاؤ لیکن اس کو اتارنا مت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1000 آدمی تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہانڈی کا وہی حال تھا۔ ہانڈی ابل رہی تھی اور آٹا بھی ویسا ہی تھا، اس کی روٹیاں ابھی تک بن رہی تھیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے 5 آدمیوں کا کھانا 1000 لوگوں نے کھایا اور کھانا جوں کا توں ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش کی قلت کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امٹ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہ تھے کہ میں نے دیکھا بارش کا پانی آپ کے ریشم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ یہ بارش 1 ہفتے تک مسلسل ہوتی رہی، اور اگلے جمعے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ شہر میں بارش نہ ہو بلکہ شہر کے اطراف میں بارش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ فرماتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ یوں بارش شہر میں رک گئی لیکن شہر سے باہر ہوتی رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی معجزہ تھا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ غزوہ خیبر کے وقت معجزہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کل میں اسلامی علم اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ ساری رات صحابہ اس تجسس میں رہے کہ اسلامی علم کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا، انہیں عشوب چشم یعنی آنکھوں کا درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، آپ کی آنکھوں پر لعاب دہن مبارک لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک کا کمال تھا کہ ایک شخص جسے عشوب چشم تھا اس کی آنکھیں فوراً ہی ٹھیک ہو گئیں۔ پانی کے چشمے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ معجزات سے ڈرتے ہو جبکہ ہم اسے باعث برکت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہے اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس برتن میں داخل فرمائے اور فرمایا، برکت والا پانی لو، برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کو پسینہ بہت آتا۔ ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اکٹھا کرتی اور اسے خوشبو میں ملا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ گئے اور پوچھا، ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ ام سلیم نے کہا، آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے جسے ہم اپنی خوشبو میں ملاتی ہیں۔ ہم اس سے اپنے بچوں کے لیے عطر کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور اس سے برکت بھی حاصل کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا۔ غزوہ حنین کا واقعہ۔ غزوہ حنین سن 8 ہجری کے موقع پر بنو حوازن کے تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایسے وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور کافروں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ اتنے میں صحابہ، خاص طور پر اصحاب شجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ ابھی تک تو بنو حوازن والوں کا پلڑا بھاری تھا اور قریب تھا کہ مسلمان شکست کھا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پکڑیں اور اسے کافروں کے چہروں پر دے مارا اور فرمایا، محمد کے پروردگار کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کنکریاں پھینکیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے اور آخر کار کافروں کو شکست ہو گئی اور مسلمان جیت گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر زیادہ راہ ختم ہو جانے کی وجہ سے فاقے لاحق ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ سب لوگوں کو ان کے بچے ہوئے زیادہ راہ سمیت بلوائیں، پھر اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زیادہ راہ منگوایا۔ کوئی مٹھی بھر کھجور، کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں سے کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا۔ اس کے بعد سب نے مل کر اس دسترخوان سے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن اس کے باوجود کھانا پھر بھی بچ گیا۔
اس وقت مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اس وقت ظاہر ہوا۔ غزوہ بدر کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے ہمیں بدر میں قتل ہونے والوں کے گرنے کی جگہیں دکھا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے انشاءاللہ کل فلاں کا قتل ہونے کی جگہ یہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ لوگ ان جگہوں کے کناروں سے ذرا بھی ادھر ادھر قتل نہیں ہوئے تھے جن کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یعنی جس جگہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا، اگلے دن ٹھیک اسی جگہ پر وہی لوگ قتل ہوئے تھے اور ان کی لاشیں بھی وہیں موجود تھیں۔ کھانوں کی تسبیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے دوران ہم کھانے کی تسبیح بھی سنتے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کے صحابہ کا ایمان اور بڑھ جائے۔ 2 درختوں کا واقعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک کشادہ وادی میں جا اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اوٹ کے لیے کوئی چیز نہ دیکھی، البتہ وادی کے کنارے پر 2 درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کی طرف چل دیے اور اس کی شاخ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے مجھ پر پردہ کر یا میرے مطیع ہو جا۔ چنانچہ اس نے نکیل دیے ہوئے اونٹ کی طرح آپ پر پردہ کیا جس طرح وہ اپنے قائد کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر آپ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے مجھ پر پردہ کر، وہ بھی اسی طرح آپ پر جھک گیا، حتیٰ کہ جب وہ دونوں نصف فاصلے تک پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے مجھ پر سایہ کر دو۔ وہ دونوں قریب ہو گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ دونوں درخت الگ الگ ہو گئے۔ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے کہ کیسے 2 درخت اپنی جڑوں سمیت نکلے اور باہم جڑ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دے سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ناقابل یقین واقعات کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سن کر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ معجزہ ہوتی ہی وہ چیز ہے جو ممکن نہ ہو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تبرکات اور خصوصیات جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔